السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم سامعین، ہمارے اس ملک ہندوستان پر ایک دور وہ آیا کہ جب اس ملک کے اوپر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی، جنہوں نے اس ملک کے اندر قتل و خون ریزی اور مذہبی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں روک لگا دی۔ اس ملک میں بسنے والے ملت اسلامیہ کے غیور اور ذی استعداد علماء کرام کو ہزاروں کی تعداد میں پھانسی کے پھندے پر پہنچایا۔ ایسے وقت میں اور ایسے ماحول میں اس زمانے کے مفکرین، علماء محققین اور مدبرین نے، دانشوران اسلام نے سنجیدگی کے ساتھ اور انتہائی حساس طریقے پر اس معاملے میں سوچا اور دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ دارالعلوم دیوبند در حقیقت پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک قریبی تعلق رکھنے والا جزو کہ آقا و مولا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا وہ چبوترا
جو آج بھی موجود ہے، اور جو عام زمین سے کچھ اٹھا ہوا ہے، اس چبوترے کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو درس دیا، اسلامی تعلیمات، دین کی دعوت اور تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت، اسلامی عقائد، اسلامی مسائل، ساری چیزوں کو سکھایا۔ اور وہ چبوترا اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ عام زمین سے ایک ہاتھ اونچائی پر بنا ہوا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے والوں کا مرتبہ، دین کے اندر تفقہ اور اس کے اندر گہرائی میں غوطہ لگانے والوں کا مرتبہ عام لوگوں سے اونچا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام اسی لیے عمل میں آیا کہ ملک ہندوستان کے اندر انگریزوں نے قبضہ کیا، یہاں کی مملکت، یہاں کی حکومت اور سلطنت کی باغ ڈور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لی، اور تقریباً 800 سال سے جو مغلیہ دور حکومت چل رہا تھا اس کا خاتمہ ہوا۔ ایسی حالت میں پڑھنے والے سب سے پہلے شاگرد، سب سے پہلے اسٹوڈنٹ حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند کی مسجد چھتا کے صحن میں لگے ہوئے انار کے درخت کے نیچے جنہوں نے پڑھنے کی ابتدا کی، اور انتہائی اخفا کے ساتھ یہ معاملہ چلتا رہا، علماء تیار ہوتے رہے، اور دارالعلوم دیوبند اس ملک و ہندوستان کو آزاد کرانے والا سب سے اہم رول ادا کرنے والا ادارہ، جس نے اس ملک کو علماء دیے، جس نے اس ملک کو محققین دیے، جس نے اس ملک کو مفسرین دیے، اور یہی نہیں بلکہ دارالعلوم دیوبند کے علم، دین کی دعوت اور تبلیغ اور اسلام کی نشر و اشاعت دیوبند سے چل کر پورے دنیا کے اندر عالم اسلام میں گئی۔ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو ہمارے اس ملک پر ہمیں فخر ہے کہ وہاں پر دین کی کوئی نہ کوئی شاخ ایسی ملے گی جس کا تعلق ہمارے ملک سے۔ انگریزوں کو اس ملک سے ہٹانا، ان کے ہاتھوں سے حکومت اور سلطنت کی باغ ڈور لینا اس لیے ضروری تھا کہ پھر اس ملک میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے اوپر آزادانہ طور پر اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا مشکل تھا، اور شاعر اسلام کی بقا مشکل تھی۔ ایسے ماحول میں دیوبند قائم ہوا، وہاں سے علماء تیار ہوئے، اور سخت ترین حالت میں اکابرین علماء دیوبند نے اس ملک کے اندر اسلام کو بچانے کی انتہائی کوشش اور جد و جہد کی۔ ابھی جو آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوتھے پارے کے تیسرے رکوع کی بالکل پہلی آیت، کنتم خیر امہ، اللہ فرما رہے کہ تم بہترین امت، بہترین امت، یعنی امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم
کو بہترین امت قرار دیا گیا. ایسا ہے. اور کیوں بہترین امت؟ دیگر جو امتیں گزری ہیں ان کے لیے صرف دو کام: نبی کی بات کو سننا اور اس پر عمل کرنا. جتنی بھی امتیں گزری، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کی امت ہو، جتنے بھی انبیاء، دو کام: نبی کی بات کو سننا اور اس پر عمل کرنا. لیکن ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس امت میں پیدا کیا ہے، اس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام دعائیں مانگتے کہ اللہ ہمیں وقت کا نبی نہ بنا، لیکن ہمیں امت محمدیہ میں پیدا ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ وہ پہلے تو نبی بن کر آئے، لیکن قیامت میں، قرب قیامت میں جب دنیا میں دوبارہ ان کو اتارا جائے گا تو اس وقت وہ اس امت کے ایک فرد بن کر، امتی بن کر آئے. دیگر کسی نبی کی دعا اس سلسلے میں قبول نہیں ہوئی. اللہ کی جانب سے جواب دیا گیا کہ اس امت کے نبی کو بھی ہم نے چن لیا ہے اور اس امت کے افراد کو بھی ہم نے چن لیا. لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ایسی مبارک امت میں پیدا ہونے کے باوجود کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام دعائیں مانگتے تھے، ہم اسلامی تعلیمات کو بلا جھجک ٹھکرا رہے، سمجھ کر بھی اور بے سمجھے بھی. سب کو معلوم ہے کہ نماز 5 وقت فرض، لیکن چھوڑ رہے. سب کو معلوم ہے کہ چہرے پر داڑھی رکھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس امت کے نبی اور تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم زبان سے یہ تو کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن عمل سے چھوڑ رہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام نے دعائیں مانگی اور اللہ نے فرمایا کہ اس امت کو ہم نے دیگر امتوں میں بہتر بنایا، خیر امہ کا لقب دیا. کیوں؟ ان کے اوپر 3 کام: نبی کی بات کو سننا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو دین کی طرف بلانا، دین کی دعوت دینا، دین کی تبلیغ کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی. اور کیا نفع رسانی؟ تأمرون بالمعروف، کہ تم بھلائی کا حکم کرتی ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتی ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتی. میرے بھائیوں، دارالعلوم دیوبند کا قیام اس پس منظر میں عمل میں آیا ہے کہ انگریز چن چن کر علماء کو ختم کر رہے تھے کہ اگر اس ملک میں مسلمانوں کے قائدین، مسلمانوں کے رہبر و رہنما ختم ہو جائیں گے تو ان کے دلوں میں جو ایمان کی حمیت اور ایمان کی طاقت اور قوت اور اسلام کی جو تعظیم اور تقریب موجود ہے، یہ ختم ہوں گی. پھر ہم اپنی تہذیب ان پر لاد دیں گے. جب تک کہ امت اپنے مذہب کے قائدین سے، علماء ربانیین سے، علماء محققین و مفکرین و مدبرین سے اور علماء مفسرین سے جڑی رہے گی، اس امت کا ایمان محفوظ رہے گا. اس لیے
یہ قوم بڑی چالاک، انہوں نے سب سے پہلے نتیجے کے اوپر دھیان لگایا اور یہ نقطہ انہوں نے نکالا کہ اگر ہم اس امت کو علماء سے کاٹ دیں گے تو پھر اس امت کے دین و ایمان کو اچکنا ہمارے لیے آسان۔ تو علماء کے خاتمے کے لیے چاندنی چوک سے لے کر خیبر کا علاقہ دہلی میں ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہو۔ وہ دور آیا ہندوستان پر اور وہ علماء جو مدارس کے اندر، خانقاہوں کے اندر اور اپنے بند کمروں کے اندر، درسگاہوں کے اندر بیٹھ کر اپنے بوریے سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشر و اشاعت کر رہے تھے، اس دین کی بقا کے لیے ان بزرگوں کو، ان علماء کو اپنی خانقاہوں سے نکل کر، اپنی درسگاہوں سے نکل کر، اپنے مدرسوں سے نکل کر اور اپنے بند کمروں سے نکل کر اور حدیث قال اللہ اور قال رسول کے بوریوں کو چھوڑ کر میدان میں آنا پڑا انگریزوں کے خلاف۔ اسی دارالعلوم دیوبند سے ایک بچہ عالم بن کر نکلا جس کے دل کے اندر یہ تڑپ تھی، یہ طلب تھی اور یہ بے چینی تھی اور تمنا تھی کہ میں دیکھتا ہوں کہ شہروں کے اندر تو مسجدیں ہیں اور علماء خوب پیدا ہو گئے تو مدرسے ہیں، لیکن دیہاتوں میں ایسے لوگ رہتے ہیں جنہیں کلمہ نہیں آتا، جنہیں صورتیں یاد نہیں، جنہیں غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، جنہیں نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، جنہیں میت کو غسل دینے، کفنانے اور دفنانے کا طریقہ نہیں معلوم، جنہیں مسائل، عقائد اور دین کے اندر تفقہ حاصل نہیں ہے، جنہیں زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم، ایسے دیہاتوں میں بسنے والے لوگوں تک دین کی تعلیم پہنچائی جائے۔ یہ بچہ جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے لیے تھا تو اپنے استاد اور دیوبند کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ جمعہ کے دن اس طرح اسکولوں میں، کالج میں سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے تو مدرسوں میں جمعہ کا دن چھٹی کا ہوتا ہے۔ چھٹی کا مطلب ہم پڑھے ہیں مدرسے میں، پڑھائی اس دن بند رہتی ہے، ورنہ رہنا تو مدرسے ہی میں، گھر پر آنے کی اجازت نہیں، باہر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں۔ دین کا علم اللہ دیتا ہے محنتوں کے بعد، فاقہ کشی کے بعد، کہ کبھی کھانا ملا کبھی نہیں ملا، ان تکلیفوں کے اندر رہو گے، اس کو سہو گے تو دین کا علم ملے گا۔ جب کتابوں پڑھنے سے آدمی عالم نہیں بن جاتا، اس میں تو اپنے آپ کو کھپانا ہے۔ صحابہ نے کھپایا، قربانیاں دی، اپنے بال بچوں کو یتیم کیا، اپنی عورتوں کو بیوہ کیا، اس کے بعد دین آیا اور وہی دین محنتوں کے بعد ہم تک آیا ہے، جو عربی احادیث کی کتابوں میں اور عربی تفاسیر میں موجود ہے۔ صرف سن لینے سے آدمی کو دین میں گہرائی نہیں ملتی جب تک استاد کے سامنے زانو تلمس طے نہ کرے، دو زانو بیٹھ کر نہ پڑے۔ تو اس بچے نے اپنے استاد سے کہا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں جمعہ کے دن چھٹی رہتی ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو چند ساتھیوں کو لے کر آس پاس دیہاتوں میں چلے جاؤں کہ جن لوگوں کو کلمہ یاد نہیں انہیں کلمہ پڑھا۔
جنہیں نماز نہیں آتی انہیں نماز سکھا دو، جنہیں صورتیں یاد نہیں انہیں صورتیں یاد کروا دو۔ استاد ایسے ویسے نہیں تھے، اللہ نے ایک نگاہ رکھی ہے، نگاہ مومنانہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله وفي رواية فإنه ينظر بعين الله، کہ لوگوں مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی نگاہ سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ جب انسان اعمال کے اندر پختہ ہوتا ہے، اس کے باطن کی صفائی ہو جاتی ہے اور اس کا باطن اللہ کی محبت اور اس کی معرفت سے اور ایمانی نور سے منور ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مستقبل کی بھی بہت سی چیزوں کو اس پر منکشف کر دیتا ہے، کھول دیتا۔ تو وہ استاد ان لوگوں میں تھے جن کے پاس نگاہ مومنانہ تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر جمعہ میں تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ تقریر کے دوران اچانک کہنے لگے یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف بڑھ جاؤ۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ بھائی اشفاق بھائی پہاڑ کی طرف بڑھ جاؤ، اب سارے لوگ اشفاق بھائی کو جانتے ہیں۔ کوئی کہے افضل بھائی پہاڑ کی طرف بڑھ جاؤ، دانش بھائی پہاڑ کی طرف بڑھ جاؤ، تو نماز کے بعد لوگ بولیں گے مفتی صاحب آپ نے بیان کرتے کرتے دانش بھائی کا کیوں نام لیا، اشفاق بھائی کا کیوں نام لیا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ساریہ رضی اللہ عنہ کا کیوں نام لیا؟ کہا کہ یہاں سے تقریباً 950 کلومیٹر کی دوری پر ساریہ جو اسلامی لشکر کے سپاہ سالار تھے، میدان جنگ میں تھے، اور دشمنوں نے یہ سازش رچی کہ مسلمان نیچے ہے پہاڑ کے، پیچھے کے جانب سے اوپر سے چڑھائی کی جائے تاکہ سارے مارے جائیں۔ اللہ نے فراست مومنانہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کی نگاہوں میں 950 کلومیٹر دوری کا وہ منظر کھول دیا، اور انہوں نے کہا یا ساریہ الجبل۔ صحابہ جو اس لشکر میں میدان جنگ میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کانوں سے آواز سنی کہ آواز تو امیر المؤمنین کی ہے جو کہہ رہے ساریہ پہاڑ کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی موبائل کا دور نہیں تھا، وہ کون سی طاقت؟ وہی ایمانی طاقت، وہی نمازیں ہمارے پاس، وہی ذکر و اذکار، وہی اعمال ہمارے پاس، لیکن پتہ چلا ہمارے اعمال میں کھوٹ ہے، اس لیے وہ نگاہ نہیں ملتی۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ ایک حرام لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے 40 دن کی کوئی عبادت اس کی قبول نہیں۔ اب نماز تو خوب پڑھ رہا ہے لیکن حرام لقمہ پیٹ میں ہے تو قبول نہیں، تو اثر کہاں سے ہو؟ تو اس بچے سے اس استاد نے کہا کہ بیٹا زندگی بھر یہی کرنا اور کروانا ہے، آج پڑھنے کا دور ہے، آج تعلیم حاصل کرنے کا دور ہے، تم تعلیم حاصل کر لو۔ وہ بچہ دیوبند سے پڑھ کر نکلا، اس بچے کا نام تھا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ دین کی دعوت دینا، دین کی تبلیغ کرنا، دین کی نشر و اشاعت کرنا ہر مسلمان کا فریضہ، چاہے مسلمانوں میں کتنی بھی فرقہ بندی ہو جائے، اس میں کتنی بھی جماعتیں بن جائے، نظریاتی اختلاف ہے، مسائل کا اختلاف ہے، لیکن اگر مسلمان گہرائی سے سوچے کہ ہم فلاں جماعت سے تعلق رکھتے، ہم فلاں تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلاں تحریک سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی فلاں جماعت میں جڑا ہے، لیکن اگر سارے لوگ گہرائی سے سوچے تو ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے والے سب لوگ ہیں، اس پر ایمان لانے والے سب لوگ ہیں،
اس بنیاد پر اگر سوچا جائے تو تمام مسلمان ایک ہے. یہ سب کا رب اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. ہر ایک کا یہی عقیدہ، سوائے ایک دو فرقوں کے جو اسلام ہی سے خارج ہیں. ورنہ ہمارے اندر بھی جتنی جماعتیں ہیں سب اس ایک کلمے کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر لا الہ الا اللہ. سارے لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے، اسی کو خالق ماننے والے، اسی کو مالک ماننے والے، کائنات کے اندر اسی کی حکومت، اور دونوں عالم سارے عالموں کے اندر، سارے جہان کے اندر اسی کی حکومت. سب کا اس پر یقین اور ایمان ہے. اور دوسری چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام جماعت کے لوگ، تمام تنظیموں کے لوگ، تمام تحریکوں کے لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے رسول، ہمارے نبی اور جن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، وہ ایک ہے محمد الرسول اللہ. میرے بھائیوں، اس لیے ہر جماعت کی، ہر تنظیم کی، ہر تحریک کی یہ ذمہ داری ہے، جو ذمہ داری اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو دی تھی اور دیگر امتوں کو نہیں دی، صرف اس امت کو دی کہ نبی کی بات کو سنے بھی، اس پر عمل بھی کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے. جب دیوبند کے اندر وہ مدرسہ قائم ہوا، وہاں سے علماء نکلے اور اس ملک سے انگریزوں کو بھگایا گیا، یہ ملک آزاد ہوا. آزادی سے پہلے بھی حالات یہ تھے کہ علماء کے خاتمے کی وجہ سے اچھے اچھے لوگ کلمے سے محروم ہو گئے تھے. لوگوں کو نمازیں پڑھنا نہیں آتی تھی. اسی دیوبند کے فارغ عالم نے، ان کا نام مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا. اور کیسے شروع کیا یہ بھی سن لو. ان کی بہت بڑی جائیداد تھی، زمین تھی، اور جاتے باہر اور جہاں انہیں مزدور ملتے وہ ان سے کہتے کہ بھائی تم شام تک کتنے کا کام کر لیں گے؟ کوئی کہتا حضرت 1 آنا، 2 آنا، 4 آنے. وہ کہتے تم میرے ساتھ چلو مسجد میں، شام میں تمہیں دوں گا. مورخین علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً بہت بڑی ان کی جائیداد تھی. انہوں نے مسجدوں میں لوگوں کو لایا، دن بھر انہیں کلمہ سکھاتے، سورتیں سکھاتے، نمازیں سکھاتے، جنازے کا طریقہ بتاتے، کفنانے دفنانے کا طریقہ بتاتے، اسلامی تعلیمات سے انہیں آراستہ و پیراستہ کرتے. اس طرح شام میں انہیں ان کی مزدوری دے کر رخصت کرتے. اس بندے نے اپنی پوری جائیداد دین کے نام پر قربان کر دی. اور طلب تھی. ان کی سوانح اور سیرت میں لکھا ہے کہ علماء کے اندر ان کا بیان تھا. علماء کو کوئی گھما نہیں سکتا. دینی اعتبار سے ان کا علم بہت ٹھوس ہوتا ہے. وہ جب کہتے تھے تو ان کی زبان کے اندر ایسی لکنت والا معاملہ تھا کہ سامنے والے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. اب بیان ہوا ختم، کہا کہ بولو اب اس دین کو پھیلانے کے لیے فلاں گاؤں میں، فلاں شہر میں کون جائے گا اور کتنے دن جائے گا. سارے علماء نے بیان کے بعد اپنا اپنا نام لکھا دیا اور کہنے لگے بعد میں کہ الیاس کیا کہہ رہا تھا یہ تو ہمیں نہیں سمجھا، لیکن اس کی طلب، بے چینی، اس کی طلب نے ہمیں اس بات پر مجبور کیا کہ اگر ہم نے الیاس کا ساتھ نہیں دیا تو روز محشر اللہ ہماری پکڑ کر لے. اس طرح پورے عالم اسلام پہ دین کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کی نشر و اشاعت کا کام پھیلا. ہندوستان سے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی جن کی خانقاہ نیرل کے اندر ہے، ان کے والد حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت
اللہ علیہ، میاں جی نور محمد رحمت اللہ علیہ، اور بھی نہ جانے کتنے دین کے جیالے اور علماء نے عرب کے اندر اس دین کے کام کو پہنچایا، جس کو تقریباً 1 صدی گزر چکی ہے، جس نے لوگوں کو شراب خانوں سے نکال کر مسجدوں میں لا کر بٹھایا، جس نے بیٹے کو باپ کا ادب سکھایا، جس نے بھائی کو ماں بہنوں کا ادب سکھایا، جس نے شوہر کو بیوی کا ادب سکھایا، جس نے اسلامی تعلیمات، اسلامی عقائد سکھائے، جس نے لوگوں کی نمازوں کو درست کروایا، جس نے لوگوں کو غسل کے فرائض بتائے، جس نے لوگوں کو نماز کے فرائض بتائے، جس نے کفنانے اور دفنانے کے طریقے کو بتلایا، وہی کام دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، جو کام بڑی محنتوں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد پورے عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے، آج کل میڈیا پر اسی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ میں نے ایک بات کہہ دی ہے کہ چاہے وہ بریلوی ہو، سنی ہو، چاہے وہ تبلیغی ہو، اہل حدیث ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو یا کسی بھی تحریک سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کے اوپر یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ایک کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک کلمے کی بنیاد پر سارے لوگ آپس میں بھائی بھائی، سب کا ایک تخت ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، ایک اسٹیج ہے، اور ہر تحریک، ہر تنظیم، ہر جماعت کے فردوں کی یہ ذمہ داری ہے، جو ذمہ داری اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو سونپی تھی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تم تبلیغ کرو اس بات کی جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی، جو احکامات تمہیں دیے گئے۔ اور کہا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، دین کی دعوت دے۔ تو دین کی دعوت دینا، دین کی تبلیغ کرنا، جب ایک کلمے کی بنیاد پر تمام تحریکیں، تمام جماعتیں ایک ہیں، بھائی بھائی ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی زبانی المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتا، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنے قول و فعل سے۔ جب سب ایک ہیں ایک کلمے کی بنیاد پر، تو سب کے لیے اسی نبی کا، اسی اللہ کا یہ پیغام ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ساری جماعتوں کی، ساری تنظیموں کی، ساری تحریکوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت اور دین کو عام کرنا ان کا فریضہ ہے، اس لیے کہ یہ کار نبوت ہے، نبوت والا کام ہے۔ تمہیں اگر کلمہ یاد ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، چاہے تم مدرسے میں پڑھو یا نہ پڑھو، تمہیں کلمہ یاد ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ فلاں کو یاد نہیں، تمہارا یہ فریضہ ہے اس کو کلمہ سکھاؤ۔ تمہیں صورتیں یاد ہے، تمہارا فریضہ ہے اس کو صورتیں سکھاؤ۔ تمہیں نماز کا طریقہ معلوم ہے، تمہارا فریضہ ہے، جسے نہیں معلوم اس کو سکھاؤ۔ تمہیں دین کی کوئی بات معلوم ہے، تمہارے سامنے کوئی غلط کر رہا ہے، ہر شخص کا، اس امت کے ہر فرد کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دوسرے تک پہنچائے، ورنہ روز محشر اللہ پکڑ کرے گا۔ قیامت قریب ہے، قرب قیامت کا یہ دور چل رہا ہے، آثار قیامت ظاہر ہو چکے ہیں، اور احادیث میں اور علماء نے، مفسرین نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ قرب قیامت میں یہی یہود، اسرائیل عرب پر غالب آ جائیں گے، عرب عیاشی میں لگ جائیں گے، فحاشی میں لگ جائیں گے، بے حیائی میں لگ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جس ملک سے، جس سرزمین سے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ، ارے آواز میں دم نہیں ہے، میں چلا رہا ہوں، کہاں گیا ہے محبت نبوی کا دعویٰ؟ نبی کا دامن نہیں چھوڑ، زور میں بولو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سرزمین کے بتوں کو، اس سرزمین سے بتوں کو ختم کیا تھا، اور جہاں پر ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تھی وہیں سے اسلام کا چشمہ پھوٹا، پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ اب قرب قیامت ہے، احادیث اشارہ کر رہی ہے، مفسرین کی تفاسیر اشارہ کر رہی ہے کہ اسی ملک کے اندر فحاشی کے اڈے قائم کیے جا رہے ہیں، اور شراب نوشی، شراب پینے کے اڈے قائم کیے جا رہے ہیں، زناکاری ہو رہی ہے، اور کہنے والے علماء کو جو علماء حق ہیں ان کو جیلوں میں ڈھوسا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں ظالم حکمراں مسلط ہوں گے، اور اسی میرے ملک کی سرزمین پر بسنے والے حکمراں فحاشی میں مبتلا ہو جائیں گے، عیاشی میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، سب اڈے وہاں کھل گئے، تھیٹر قائم ہو گئے، شراب نوشی قائم ہو رہی ہے، مدینہ سے قریب یہ ساری بے حیائی کے مناظر قائم ہو رہے ہیں، اور وہی دعوت، وہی دین کی تبلیغ، نشر و اشاعت جو ہمارے اس ملک ہندوستان سے، اس دیوبند سے پڑھنے والے بچے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے خون پسینے کو بہا کر اپنے آبا و اجداد سے ملی ہوئی وراثت کو اس دین پر قربان کر کے اپنی بے چینی اور تڑپ اور طلب سے علماء کو اٹھا کر پورے عالم اسلام میں جس تبلیغ کی نشر و اشاعت کی تھی، آج اسی ملک سے اس کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اور اس ملک ہندوستان کے اس وقت کے جو علماء ہیں، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، ہر ایک کا یہ کہنا ہے کہ مسجد کے اندر جمعہ میں اور اپنے ملنے والوں میں اس بات کو پھیلایا جائے کہ یہ جو حرکت حکومت کر رہی ہے سعودی کی، یہ اس کی مذمت ہونی چاہیے، یہ بری بات ہے۔ اور ہندوستان کے علماء نے سعودی سفارت خانے سے رابطہ قائم کر کے اس کی مذمت کی۔ تو میرے بھائیوں، آج حالات بڑے خراب ہیں، ہم سبوں کی ذمہ داری ہے ہم اس ملک کے اندر رہ کر اپنے اوپر خود اسلامی تعلیمات کو لا دے۔ اخیر میں اس حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں جو اس کی ابتدا شروع میں ہوئی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں کوئی شخص برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، پہلی نمبر فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھوں سے روکے۔ دوسرا نمبر فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کہ اپنی زبان سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تیسری بات کہ اپنے دل میں اسے برا سمجھے۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ برائی بری ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے مذہب پر خود عمل پیرا ہوگے اور مسلمان اگر متحد ہو جائے گا اور قرب قیامت میں پورا عالم اسلام مسلمان ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہ امت ایک پلیٹ فارم پر آنے والی ہے۔ اگرچہ اس وقت حالت یہ ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یہ ساری فرقہ بندی ختم ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں اس امت پر ایک انعام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی صحیح طرف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔